اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ وہ لوگ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا، ان پر داؤد اور مسیح ابن مریم کی زبان پر لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے گزرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی روکتے نہ تھے، بے شک برا ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو ان آیات کا تعلق بھی پیچھے سے ہی ہے، بنی اسرائیل کے جرائم اور بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم کی جو نافرمانیاں تھی، جو رسولوں کے خلاف کرائم تھے ان کے، اس وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی گئی، ان کے انبیاء کے ذریعے بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اب اس روشنی میں ہم آیت کو دیکھتے ہیں۔ لعنا یہ کیا ہے؟ یہ پیسو ہے، فعل ماضی ہے مگر پیسو ہے، یعنی لعنت کیے گئے۔ پیسو فعل کب ہوتا ہے؟ جبکہ فاعل کا پتہ نہ ہو، تو لعنت کیے گئے۔ الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، علی اوپر، لسانی زبان کے، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ اچھا، تو ذالک، اور یہ کیوں ہوا تھا؟ اور لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت جو ہے وہ ایک بددعا ہوتی ہے، جو اللہ کی رحمت سے دوری کی بددعا کو لعنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، ان کو کس کے ذریعے لعنت ہوئے؟ کس کی زبان سے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہاں پر دو پیغمبروں کا نام ہے، لیکن جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان کو بہت اقتدار ملا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے اہل کتاب میں سے، تو ان دونوں کا نام صرف لیا کہ ایک پہلے کا اور آخری کا، کہ ان کے بیچ میں جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے بھی ان پر لعنت کی تھی۔ تو یہ دو انبیاء جو کہ اسٹارٹ اور اینڈ کے لیے جیسے ان کا ذکر کیا گیا۔ بہرحال اوکے، اور آگے بتایا جا رہا ہے ذالک، یہ بما بوجہ اس کے، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور تھے وہ، یعتدون اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو یہاں پر عصوا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کے حقوق میں، جو اللہ کے احکامات کے پابند ہونے میں جو انسان کا فرض ہے کہ وہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق ہیں کہ اس کا بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی فرما برداری کرے عبادات میں، تو یہ اللہ کے حقوق میں نافرمانی کو عصوا سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ عصیان نافرمانی کو کہتے ہیں، اور تھے وہ یعتدون، وہ حد سے بڑھتے تھے۔ تو حد سے بڑھنے کا یہاں پر مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق میں بھی زیادتی کرتے تھے، لوگوں کے حقوق کو بھی پامال کرتے تھے۔
تو گویا اللہ کے حق کو پامال کرتے تھے، عصوا اللہ کے حقوق کو پامال کرتے تھے، اور یعتدون بندوں کے حقوق کو بھی پامال کرتے تھے۔ ان دو وجوہات کی بنا پر ان کے انبیاء نے، بنی اسرائیل کے انبیاء نے اپنی قوم پر لعنت کی تھی۔ اب یہ لعنت کا ذکر ان کے کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں زبور میں لکھا ہوا ہے۔ زبور کے ریفرنسز میں نے جو آپ کو دیا ہے نا، جو نوٹس اس میں ہے، زبور میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے کرٹیسائز کیا، ان کے جرائم کو بیان کیا، اور اس کی وجہ سے ان پر بد دعا کی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں ان کی جو برے کام تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سے نافرمانی کر کے وہ جو کام کرتے تھے سارے، ان کا ذکر کیا، ان پر لعنت کیے۔ تو یہ دو مثالیں ایک طرح سے دیے، باقی انبیاء نے بھی ان کے کارناموں پر، ان کے نافرمانیوں پر ان کو لعنتیں کی۔ تو یہاں پر جیسے ایک طرح سے قرآن میں ظاہری بات ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نافرمانی کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا تھا۔ تو ایک طرح سے یہ مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے بارے میں جیسے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی کوئی نئی بات نہیں ہے، انہوں نے یہ کام یہ کرتے آئے ہیں اپنے انبیاء کے ساتھ، ان کا یہ پرانا طریقہ ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں، کانو، وہ کیوں لعنت کی وجوہات بتائی جا رہی کہ کیوں لعنت کی تھی۔ کانو تھے وہ، لا یتناہونا، یتہونا لا یتہونا، وہ خود تو نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انبیاء کرام کی دعوت کو نہیں مانتے تھے، مگر وہ جب انبیاء کرام آتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے، اللہ کا دین سمجھاتے تھے، ان کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، تو وہ اس کو بھی روکتے تھے، یعنی انبیاء کے خلاف ہو جاتے تھے، اور وہ انبیاء کو کبھی قتل کرتے، کبھی انبیاء کو جھٹلاتے، ان کے ساتھ سازشیں کرتے۔ تو خود نون ہا یا نہیں روکنا، تو ان کا روکنا کیسا تھا، وہ خود تو رکتے تھے، خود تو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ دوسروں کو بھی ایمان لانے کی طرف نہیں آنے دیتے تھے، انبیاء کی مخالفت کر کے، انبیاء کے بارے میں سازشیں کر کے، انبیاء کو قتل کر کے۔ تو گویا وہ یہ ان کا بڑا جرم تھا کہ وہ خود تو دین کو نہیں سمجھتے تھے، دین کی صحیح اصلاح کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب انبیاء کرام کوئی نیک انسان آ کر لوگوں کو سمجھاتا تو وہ اس کے بھی مخالف کھڑے اٹھتے تھے۔ پھر ان منکر لا یتناہونا عن منکر، منکر کیا ہوتا ہے، نون کارا نکرا، منکر جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی جیسے برائی کا کام جو جس کو پسند نہیں کیا جاتا، جو ناپسندیدہ ہے، جس سے منع کیا گیا ہے، وہ ایسے کاموں سے وہ خود بھی نہیں رکتے تھے، اور جو کوئی اصلاح کے لیے اٹھتا تھا اس کو بھی وہ اصلاح نہیں کرنے دیتے تھے۔ فعلوہ، اور وہ خود بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو منکر جو برے کام وہ خود کرتے تھے، اس سے اس کی اصلاح معاشرے میں بھی نہیں ہونے دیتے تھے۔ لبئسا، البتہ کتنا برا ہے، ماں جو کانو تھے وہ، یا فعلون جو وہ کرتے تھے، وہ کتنا برا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب لوگ ماننے لگے تھے باتیں، ان کی پیروی کرنے لگے تھے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی، اور رومیوں کے ذریعے ان کو صلیب پر چڑھانے کے منصوبے بنائے تھے۔ اور اسی طرح وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کروایا تھا انہوں نے، حضرت زکریا کے خلاف ان کو بھی انہوں نے قتل کروایا تھا۔ تو گویا یہ کیوں کرتے تھے کہ جو بھی آ کر اصلاح کا کام کرتا وہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، تاکہ وہ چاہتے کہ ان کے پیروکار، جب انسان خود برائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اکیلا نہیں رہنا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی اس کے ساتھ برائی میں شامل ہو، تاکہ وہ اپنے ضمیر کو بھی سکون دے
اور وہ خود برا نہ لگے لوگوں میں، ٹھیک ہے. برا اگر ایک آدمی صرف برائی کرے گا یا تھوڑے لوگ صرف برائی کریں گے اور سارے لوگ اچھے ہوں گے، تو پھر برے لوگ جو ہے وہ واضح ہو جائیں گے، ان لوگوں میں ان کی پتہ چل جائے گا کہ یہ برے لوگ ہیں. لیکن ان کی پہچان ختم کرنے کے لیے وہ کثیر تعداد کو اپنے ساتھ ملا لیتے تھے، اور وہ اسی وقت کر سکتے تھے جب وہ جو بھی نیکی اور اصلاح کا کام کرنے کے لیے اٹھتا وہ اس کے خلاف اٹھ جاتے تھے. ترا تم دیکھو گے کثیرن بہت سو کو. اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات دیکھیں آج ہمارے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، لیکن جب بعض اوقات بعض علماء کو بہت شہرت مل جاتی ہے اور بہت سے لوگ ان کے پیچھے فالو کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں، اب وہ اللہ کی بندی ہیں، محنت کر رہی ہیں، لوگوں کو قرآن سمجھاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنے ان کے دشمن کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے نام سے بھی نفرت کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں بھی شک ڈالتے ہیں ان کے بارے میں. تو ایک تو یہ جرم ہوتا ہے کہ انسان خود نہ مانے، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو بدگمان کرے اچھے لوگوں کے بارے میں. تو یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، اور انسان کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے کسی بھی جو بندہ بھی نیکی اور خیر کے کام کر رہا ہے، وہ اس کو کسی سنی سنائی باتوں سے ان کے بارے میں ہم بدگمان نہ ہو جائیں، ان کے بارے میں کوئی غلط اوپینین نہ کر لیں جب تک ہم خود جان نہ لیں، اس کو سمجھ نہ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. پھر ترا تم دیکھو گے کثیرن بہت سو کو، منہم ان میں سے، یتولون ولی سے ہے دوستی کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، اچھا سوری یہاں پر ایک حدیث بتانا بھول گئی میں. یہ جو ہے برائی سے روکنا، یہ ہمیں بھی اس کی تعلیم دی گئی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہماری شریعت کا بھی حصہ ہے. جیسے ہمیں اللہ کے احکامات ماننے ہیں، نیکی کے کام کرنے ہیں، تو وہاں پر ہمیں برائی سے دوسروں کو روکنا بھی ہمارے فرائض میں سے ہے. یہ امت مسلمہ کا بھی کام ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، یا پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے ہاتھ سے عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعا کرو اور وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا. گویا اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر جس معاشرے میں کوئی بھی مسلمان معاشرے میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ برائیوں کو کھلے عام برائیاں ہو رہی ہو لیکن کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، تو پھر اس معاشرے میں اللہ کا عذاب یہ اس صورت میں نازل ہوتا ہے کہ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو برائی کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں انسان اگر حدیث کے روح سے میں بتا رہی ہوں، حدیث اس وقت میرے سامنے الفاظ بالکل نہیں ہے، مگر انسان جو ہے ایک مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان کو برائی کرتا دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، ٹھیک ہے. اگر ہاتھ سے روکنے کی اس میں ہمت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اپنے دل میں کم از کم اس کو برا سمجھے، اس برائی میں اس طرح سے نہ بیٹھ جائے جیسے اس کو کیا فرق پڑتا ہے. وہ خود بالکل جیسے ہم بعض اوقات ہم ایسی شادی کی تقریبات میں جاتے ہیں جس میں بالکل ہماری شریعت کے خلاف چیزیں ہو رہتی ہیں، بالکل کھلی جن چیزوں سے ہماری شریعت نے ہمیں منع کیا ہے، ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں ہماری شریعت میں نہیں ہیں. مثال کے طور پر کوئی مسلمان اپنی شادی میں شراب سرو کرتا ہے، یا مرد اور عورت سب مل کے ڈانس میں لگے ہوئے ہیں، ڈانس فلور پہ سب ایک ساتھ ڈانس کر رہے ہیں، یا اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے. اگر ہم ایسی محفل میں ہم بیٹھے ہیں، ہمیں ہمت نہیں ہے کہ ہم ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، تو پھر ہمیں وہاں پر ایسے سکون سے بیٹھنا نہیں چاہیے کہ چلو کوئی نہیں، ہم تو نہیں کر رہے نا، اس لیے کہ اس کو کراہت دل میں محسوس کرنا چاہیے اور اس سے ہٹ جائیں تو اچھا ہے. اس ایسی محفل میں ہم نہ رہیں تو ہمارے لیے بہتر ہے اگر ہم ان کو زبان سے نہیں روک سکتے تو.
تو یہ بہت ہی ضروری کام ہے، ہماری شریعت میں ہماری ذمہ داری کا حصہ ہے، مسلمان ہونے کا ایک مسلمان ہونے کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ انسان اصلاح کرے، اور جس معاشرے میں اصلاح کا کام بالکل ختم ہے، کوئی نہیں اصلاح کر رہا، تو پھر وہ معاشرہ پھر اللہ کے عذاب کا اس صورت میں اس پر آتا ہے کہ ان کی دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ پھر آگے بڑھتی ہوں، ترا تم دیکھو گے، کثیرن بہت سو کو، منہم ان میں سے، یتولون دوستی کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لبئس البتہ کتنا برا ہے، ماں جو قدمت آگے بھیجا، قدم سے ہے، قدم ہم آگے بڑھاتے ہیں نا، تو قدمت جو آگے بھیجا، لہم ان کے لیے، انفسہم ان کے نفسوں نے، انفس جمع ہے، نفسن اس کی واحد ہے، تو ان کے نفسوں نے جو آگے بھیجا، یعنی کہ جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ ہم اپنے لیے آگے بھیج رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے یا برے جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کے لیے ہم آگے بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کافروں سے دوستی بڑھاتے ہیں وہ کتنا برا ہے، جو وہ اپنے لیے عمل آگے بھیج رہے ہیں، کہ سخطا ناراض ہوا، اللہ علیہم ان پر، وفل اور عذاب، نورفی میں، العذاب عذاب میں، ہم وہ خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ آیات جو ہے وہ ویسے تو ہمیں بھی مسلمان کے مقابلے میں اگر ہم جو ہے وہ ہم وہ کافروں سے، مسلمان کے مقابلے میں ہم کافروں سے ہماری دوستی زیادہ ہے، ہمارا پیار زیادہ ہے، تو وہ صحیح نہیں ہمارے لیے۔ لیکن یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ مکہ میں جب یہ الذین کفروا سے مراد کیا ہے؟ مشرکین مکہ، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو یہودی بھی تھے وہاں مدینہ میں، تو وہ یہودی جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف یہ قریش مکہ کے جو مشرک تھے ان کا ساتھ دیتے تھے، ان کو کہتے تھے، ان سے دوستی بڑھاتے تھے، اور مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ اور سورہ نساء آیت 51-52 میں ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان سے کہتے تھے، ان کافروں سے، اہل کتاب کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ ہو، یعنی کہ وہ حالانکہ وہ اللہ کے کتاب کے حامل تھے، اللہ کے دین کو سمجھتے تھے، لیکن وہ اس کے مقابلے میں بت پرست لوگوں کو کہتے تھے کہ تمہارا دین بہتر ہے ان مسلمانوں کے دین سے، اور تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ تو یہاں پر اسی کی تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر یہ یہودی جو ہیں وہ کافر مشرکین مکہ سے جو دوستی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ان سے مل کر سازشیں کرتے ہیں، تو یہ کتنا برا کام کر رہے ہیں جو اپنے لیے کر رہے ہیں، اور اس کی سزا ان کے لیے کیا ہے کہ یہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ دنیا میں بھی ان یہودیوں کا انجام برا ہی ہوا، اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اتنی سازشیں کی کہ آخر کار مسلمانوں کو ان سے جنگ کی نوبت آئی، اور ان کو جلا وطن کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کے لوگوں کو قید کیا گیا، اور یہ ذلیل و خوار ہوئے۔ تو اور آخرت کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے لیے بتا دیا ہے کہ آخرت میں بھی وہ جہنم میں ہی جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ كَانُوا، اور اگر وہ ہوتے، یؤمنون وہ ایمان رکھتے، باللہ ایمان اللہ پر، والنبی اور نبی پر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا دیندار کہتے تھے ہم تو اللہ کی کتاب کے حامل ہیں، ہم تو انبیاء کے، ہمارے اندر تو انبیاء آئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دعوے کر رہے ہیں، یہودیوں ہی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر بھی، کہ جو یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے کتاب کے فالوور ہیں، تو اگر وہ واقعی میں صحیح معنوں میں وہ ایمان لاتے اپنے انبیاء پر، یہاں پر والنبیین سے مطلب ان کے نبی ہیں، اور یہودیوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں،
اور یؤمنون باللہ سے مطلب وہ اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور اللہ کے نبی پر، وما انزلا اور جو نازل کیا گیا الیہ اس پر، یعنی کہ جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، اگر وہ صحیح معنوں میں اس پر بھی ایمان لاتے، ما نہ اتخذو نہ وہ بناتے، ہم مراد یہ ہے مشرکین مکہ کہ وہ بت پرستوں کو نہ بناتے، مشرکین مکہ کو نہ بناتے اولیاء دوست، ولیکن لیکن کثیرن بہت سے، منہم ان میں سے، فاسقون فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی جھٹلا رہے ہیں ان کے اس دعوے کو کہ تم ایمان والے ہو، تم اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہو، تم سمجھتے ہو، تم دعوے کرتے ہو کہ تم اپنی کتاب کے فالوورز ہو جو اللہ کی کتاب ہے، تورات ہے، تو تم تو اگر اس پر صحیح معنوں میں ایمان ہوتا تمہارا تو تم پھر یہ بت پرستوں سے دوستی نہ کرتے، مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین مکہ کا ساتھ نہ دیتے۔ تو کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ مشرکین کے ساتھ تھے، اور تورات میں بھی یہ بات ان کو پتہ تھی کہ مسلمان جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ دوسرے مسلمان کے مقابلے میں کبھی کسی بت پرست یا کافر کا ساتھی یا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات اگر وہ تورات کی بھی اس بات کو مانتے تو پھر وہ یہ عمل نہ کرتے، لیکن چونکہ وہ تورات پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کے ایمان کی نفی کی ہے کہ وہ صحیح معنوں میں تو اہل کتاب اپنی کتاب پر بھی نہیں مانتے وہ۔ پھر اس سے ہمیں بھی دیکھیں، ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم جو ہے وہ دلی دوستی ہم کافروں سے نہیں کر سکتے، بت پرست لوگوں سے جو بتوں کو پوجتے ہیں، جو کافر ہیں، ان سے ہم دلی دوستی نہیں کر سکتے، مشرکین سے بھی، خاص طور سے جہاں مسلمانوں کے خلاف بات جا رہی ہو، ہم ان سے دلی دوستی نہیں کر سکتے، ان سے ہم تعلقات رکھ سکتے ہیں، دوستانہ تعلق، ایک اچھے اخلاق سے، اگر وہ ہمارے نیبر ہے، ہمارا واسطہ ان سے پڑتا ہے تو ہم ان سے اخلاق کے طور پر اچھی طرح سے مل سکتے ہیں، مگر ہم ان سے کلوز فرینڈشپ جس سے ہم ایک دوسرے کی ہر بات ہم بتاتے ہو یا ایک دوسرے کا اثر لیتے ہو، تو ایسا ہمیں ہمارے ویو پوائنٹس ایک جیسے ہوں، اس طرح کی دوستی ہم نہیں کر سکتے ان سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَتَجِدَنَّ، اچھا فاسقون جو ہے یہ جمع ہے اور اس کی واحد کیا ہوگی؟ آپ لوگوں کو آنی چاہیے انشاءاللہ، واو نون ہٹا کر فاسق، یہ اس کی واحد ہوگی۔ اشدو کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، جس طرح اکبر ہے یا افضل ہے تو اسی طرح اشد ہے، تو اشدو یعنی سب سے زیادہ، یہ کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے۔ اشدن، البتہ تم ضرور پاؤ گے زیادہ شدید، اور لتجدن، اس میں کتنی تاکید ہے؟ لام تاکید اور نون پر شد، البتہ تم ضرور پاؤ گے، وجدہ اس کا روٹ ورڈ ہے، واو جیم دال، البتہ تم ضرور پاؤ گے، اشدو زیادہ سخت، الناسی لوگوں میں سے، عداوتن عداوت کے لحاظ سے، دشمنی کے لحاظ سے، عداوت ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے، دشمنی میں، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے ہیں، الیہودا یہود کو، والذین اور ان لوگوں کو، اشرکو جنہوں نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں یہاں پر کہ تم یہود کو اور جو بت پرست کافر ہیں ان کو، جو مشرک ہیں ان کو زیادہ شدید پاؤ گے مسلمانوں کی دشمنی میں، ٹھیک ہے؟ آگے کیا ہے؟ وَتَجِدَنَّ اور البتہ تم ضرور پاؤ گے، اقربہم سب سے اقرب بھی اشد کی طرح ہے، افضل کی طرح، اکبر کی طرح، اقرب زیادہ قریب، سب سے زیادہ قریب، ہم ان کے یعنی مسلمانوں کے،
تم پاؤ گے ان کو سے مراد جو آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے، ٹھیک ہے، جو عیسائی لوگ ہیں وہ اقربہم زیادہ قریب ان سے، یعنی مسلمانوں سے، الذین آمنوا کی طرف یہ جا رہی ہے ہم ضمیر، زیادہ قریب تم پاؤ گے مومنوں سے، مسلمانوں سے، مودتن محبت میں، واو دال دال، ود کہتے ہیں، ود سے محبت، اور ودود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفات ہے ودود، الودود، مودتن محبت میں، للذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، الذین وہ لوگ، قالو جنہوں نے کہا، انا بے شک، یہاں پر کچھ مٹا ہوا ہے، ایک منٹ میں اپنے پیج پر دیکھوں کیا لکھا ہوا ہے، انا نصارا، بے شک ہم نصارا ہیں۔ اچھا، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو باتیں بتائی کہ تم لوگ جو ہے تم ضرور پاؤ گے زیادہ قریب، یقیناً تم ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان میں سے دوستی میں سب سے قریب میں، اوکے، آیت نمبر 70، یہاں سے میں ترجمہ شروع کرتی ہوں، اوکے، رننگ ٹرانسلیشن بتا رہی ہوں آپ کو، 82 سے، یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں سب لوگوں سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے یہود کو اور ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے شریک بنائے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلا ٹکڑا تھا۔ دوسرا ٹکڑا، اور یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان میں سے دوستی میں سب سے قریب ان کو پائے گا جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود اور مشرک ان دونوں کو ایک ساتھ کر دیا اللہ نے، کہ یہود اور مشرک جو ہے ان کو تم دشمنی اور عداوت میں زیادہ پاؤ گے مسلمانوں کے لیے، اور جو نصارہ ہیں ان کو محبت میں زیادہ محبت کرنے والے پاؤ گے۔ تو اب اس کے آگے مزید اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ذالک، یہ بات، بِأَنَّ، بوجہ اس کے ہے، منہم ان میں سے، یعنی کہ جنہوں نے خود کو نصارہ کہا ان میں سے، قسیسین علماء ہے، قسیسین یہ جمع ہے، اس کے واحد ہے قسیسن، ٹھیک ہے۔ تو علماء ہے، یہ نصارہ کے علماء کو یہ قسیسین کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ عرب جب، چونکہ یہ بھی عربی زبان بولتے تھے نا، جو عیسائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دور میں، وہ بھی عربی بولتے تھے، تو وہ ان کو اپنے علماء کو، اپنے نیک لوگوں کو قسیسین کہتے تھے، اور رہبانن اور درویش، راہب کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ راہب کہتے تھے، راہب کیا ہوتا ہے؟ جو کہ دنیا چھوڑ دیتا ہے، بالکل دنیا سے بالکل رغبت چھوڑ دیتا ہے، اس کو دنیا کی کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی، بالکل اپنے کو اللہ والا بنا لیتا ہے۔ اور قسیسین جو عالم ہیں، علماء ہیں، ان کو قسیسین کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے وجہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ ان عیسائیوں میں جو نصارہ خود کو کہتے ہیں ان میں علماء ہیں اور درویش ہیں، اس وجہ سے وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لا يَسْتَكْبِرُونَ، اور بے شک ان لوگوں میں تکبر کی خصلت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے یہ مسلمانوں سے نسبتاً یہود اور مشرکین کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتے ہیں، اور مشرکین اور یہودی کیا ہیں؟ وہ عداوت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا کیا ترجمہ ہے؟ دیکھیں، ہم یہاں آج کل تو ہم نصارہ کو بھی دیکھتے ہیں، یعنی عیسائی اور یہودی دونوں ہی مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن اس کے بارے میں علماء نے کچھ باتیں کی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس زمانے میں ایسے عیسائی تھے موجود جو صحیح معنوں میں
جو حضرت عیسیٰ جو دین لائے تھے اس پر تھے. یعنی سارے تو نہیں تھے ایسے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو ان کا عقیدہ انہوں نے نہیں بگاڑا تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے. اور انہوں نے جب انہوں نے جو نشانیاں اپنے انجیل میں پڑھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، تو وہ اس وجہ سے ان کو علم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. تو یہ لوگ بہت محبت کرتے تھے، وہ انتظار میں تھے کہ صحیح نبی، جو نبی آنے والے وہ آ جائے تو ہم ان کے پیروکار بن جائیں. اس میں حضرت سلمان فارسی بھی ہیں، اور سلمان فارسی کے علاوہ کچھ اور جو عیسائی جیسے نجاشی تھا. تو یہ لوگ جو تھے وہ انتظار میں تھے، ان کا صحیح دین تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین پر یہ ایمان رکھنے والے تھے، اور وہ انتظار میں تھے. بڑے صدیوں سے ان کا انتظار تھا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد جب 600 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ یہ نبی آئے گا. اور جب انہوں نے آپ کی نشانیاں دیکھی تو ان کو فوراً سے ان کے دلوں میں ایمان آ گیا. ان کا ذکر مزید آگے آیت میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو اور اس زمانے کے یہودی، جیسا کہ ہم ہسٹری پڑھ کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہچان گئے، لیکن انہوں نے سخت ترین مخالفت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ مشرکین کے ساتھ مل کر انہوں نے کئی جنگیں لڑی تھی، اور ہر جنگ میں مسلمانوں کے خلاف انہوں نے بہت سی سازشیں کی تھی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ چونکہ یہودی جو تھے وہ تو اصل دین پر تھے ہی نہیں. پچھلی آیت میں ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ تو اپنی تورات پہ بھی صحیح طرح سے ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن یہودیوں میں ابھی بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ صحیح طرح سے دین پر چلتے تھے. اب رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ رہبانیت جو ہے، یہ جو میں نے بتایا کہ دین کو بالکل دنیا کو چھوڑ دینا، یہ ایکچولی اللہ کا حکم نہیں تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تنقید بھی کی ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا وَمَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. سورہ حدید آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا سے کنارہ کشی تو انہوں نے خود ہی ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر نہیں لکھا تھا. تو رہبانیت جو ہے وہ ایک طرح سے مطلب بہت اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن چونکہ جو راہب ہوتا ہے وہ دنیا کی اس کو لالچ نہیں ہوتی، دنیا سے رغبت نہیں ہوتی، تو پھر وہ دشمنی بھی لوگوں سے نہیں کرتا تھا. دشمنی کی جو یہودیوں کی بھی وجہ تھی، وہ اصل میں اپنی دنیا بچانے کے لیے انہوں نے دشمنی کی تھی. تو اب جن لوگوں نے دنیا ہی چھوڑ دی، ان کو پھر دشمنی کی وجہ بھی نہیں رہتی ان کے دل میں، اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے تھے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کی تعریف فرمائی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کے بارے میں منع کیا کہ ان کو، یہ جو نصارہ نے رہبانیت ایجاد کر لی ہے کہ دنیا کو چھوڑ دینا، بالکل کنارہ کش ہو جانا دنیا سے، یہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا. مسلمانوں کو معتدل زندگی گزارنے کا ہے، ہمیں دنیا سے بھی محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ دنیا کی چیزوں کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اللہ نے خوبصورت بنائی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا سے نفرت رکھے انسان، دنیا کی کوئی چیز کی چاہت نہ رکھے، نہیں. اعتدال کے ساتھ اگر انسان دنیا سی چیزوں سے محبت کرتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے دنیا کماتا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی خیر مانگنے کی دعا سکھائی اور آخرت میں بھی خیر مانگنے کی. تو اسلام اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے، جو کہ شروع سے اللہ نے تو اسلام ہی بنایا ہے، تمام انبیاء نے یہی دعوت دی ہے، تو اس میں رہبانیت کی کوئی دعوت نہیں تھی. مگر یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے مسلمانوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک طرح سے یہ ان کی خصوصیت بتائی کہ یہ ایک تو رہبانیت کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے دشمنی نہیں کرتے تھے، بیکاز راہب تو ویسے ہی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کا،
وہ تو صرف عبادت میں لگا رہتا ہے. اور قسیسین جو تھے علماء تھے وہ کیوں مسلمانوں سے کے خلاف نہیں تھے؟ کیونکہ وہ سچے علماء تھے اس زمانے میں جن کو حضرت عیسیٰ کو وہ اپنا رسول مانتے تھے، اللہ کا رسول مانتے تھے، اور وہ انتظار میں تھے کہ صحیح اچھا آخری نبی آئے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی سے قبول کیا، اور ان کے اندر تکبر نہیں تھا. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ جنرلی بھی اگر ہم اس آیت کو، چونکہ قرآن کی آیت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، تو اگر ہم آج کے وقت میں بھی لیں تو یہود جو ہے اس کی جو خباثت ہے، جو اسلام سے دشمنی ہے، وہ زیادہ شدید ہے عیسائیوں کے مقابلے میں. باقی اللہ جانتا ہے، مگر آج کل جو ہے وہ دین ہی نہیں رہا. عیسائیت میں بھی وہ دین رہا ہی نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے. انہوں نے تو ان کا جو پال ہے اس کو بنا لیا، اور پال کی پھر وہ ٹرینٹی بنا لی، اور حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا اللہ کا. تو پھر وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے دین سے ہی ہٹ گئے. بہرحال انشاءاللہ 7واں پارہ میں شروع کر دیتی ہوں، کیونکہ آج کا لیسن ہمارا 7ویں پارے میں ختم ہوگا، لیکن میں پارہ بھی بھیج دوں گی انشاءاللہ آپ کو. اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں جو ہے وہ ان کی تعریف بتا رہے ہیں، یعنی ان کی پہچان بتا رہے ہیں. جن عیسائیوں کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مسلمانوں سے دوستی میں زیادہ قریب ہے، ان کے بارے میں اللہ مزید ان کی پہچان بتا رہے ہیں کہ ان کی کیا خصوصیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا، اور جب، سَمِعُوا، وہ سنتے ہیں، مَا، جو، انزل، نازل کیا گیا، الی الرسول، رسول کی طرف، ترا، تم دیکھو گے، اعینہم، عین اس کی واحد ہے، اعین جمع ہے، ان کی آنکھیں، ٹھیک ہے، تفیدو، بہنے لگتی ہے، جھلک کیا کہتے ہیں، نم ہو جاتی ہے، آنسو نکلنے لگتے ہیں. فیض کا مطلب ہوتا ہے بہہ جانا. من الدم، آنسوؤں سے، ٹھیک ہے، آنسوؤں سے ان کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں، بہنے لگتے ہیں آنسو ان کے. مما، اس میں سے جو، عرفو، انہوں نے پہچان لیا، من الحق، حق میں سے. یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا، پس ہمیں لکھ لے، پس اکتب، لکھ لے، نا، ہم کو، مع، ساتھ، الشاہدین، گواہوں میں سے. تو شاہدین جمع ہے، اور شاہد، الشاہد اس کی واحد ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ وہ جب وہ سنتے ہیں، یعنی یہ جو لوگ، جو نصارہ کے وہ لوگ، قسیسین جو کہ علماء ہیں، جو کہ قرآن کی آیات کو جب سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. اور وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں، سو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. تو اس آیت کے بارے میں جو ہمارے پاس مثالیں ہیں، جو وہ ایک تو حضرت سلمان فارسی کی ہے اور ایک نجاشی کی بھی ہے. تو سلمان فارسی کے بارے میں حدیث ہے کہ سلمان فارسی کون تھے، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. یہ اصل میں پیدا ہوئے تھے، ایران میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے باپ جو تھے وہ جو آگ کو پوجنے والے کے جو ان کے بڑے عہدے پر تھے، کافی بڑے آدمی تھے وہ، مگر آگ کے پجاری تھے. اور سلمان فارسی جو تھے وہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کی جو ان کی آگ کے پجاریوں کا یہ ہوتا ہے کہ آگ کو ہمیشہ جلائے رکھنا ہوتا ہے. تو ان کی ذمہ داری تھی کہ اس آگ کی حفاظت کرے کہ وہ جلتی رہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان بنانا تھا، ان کو بس اس دین سے گھبراہٹ تھی، ان کے دین سے گھبراہٹ تھی. وہ چلے گئے، چھپ کر بھاگ گئے اور عیسائی بن گئے. کئی سال عیسائی بن کے گزارے انہوں نے.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں انہوں نے پڑھی انجیل میں، تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، لیکن راستے میں چونکہ اکیلے مسافر تھے، قافلے والوں کے ساتھ جڑ گئے کہ مجھے تم لوگ مدینہ کی طرف جا رہے ہو، مجھے بھی لے جاؤ. تو انہوں نے، اور مدینہ کا ان کو یہ تھا کہ نشانیاں تھی جو تورات میں، ان کی انجیل میں جو جس شہر کی نشانیاں تھی کہ وہاں پر کھجور کے درختوں کی اور اس طرح سے، تو وہ اس وجہ سے وہ مدینہ جانا چاہ رہے تھے کہ شاید مجھے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں. ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال قافلہ میں کے لوگوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور ان کے مال کو لوٹ کر ان کو قیدی بنا کر بیچ دیا. اب وہ کئی سال ایک غلام کی زندگی گزاری، پھر جو بیت المقدس کے پاس وہ رہتے تھے، لیکن پھر وہاں جو ان کا مالک تھا اس نے اپنے کزن کو یا اپنے بھائی کو جو مدینہ میں رہتا تھا اس کو گفٹ کر دیا، اس کو، ٹھیک ہے، ایز اے گفٹ اس کو حضرت سلمان فارسی کو اس کو دے دیا. اب دیکھیں ان کی قسمت میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، وہ مدینہ پہنچ گئے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے باتیں سنی کہ کوئی نبی کا دعویٰ کیا ہے اور نبی آئے ہوئے ہیں، تو یہ گئے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو پتہ تھا کچھ نشانیاں کہ یہ نبی جو تھا وہ صدقہ نہیں لیتا مگر ہدیہ لیتا ہے، اور ان کی مہر بھی ہوگی، نبوت کی مہر ہوگی ان کی پیٹھ پر، اور اس طرح سے وہ آپ کے بارے میں کچھ نشانیاں لے کر اس کے دماغ میں تھی کہ میں ان سے پہچانوں گا آپ کو. تو پھر یہ حدیث میں پڑھتی ہوں. حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو میں نے کھانا تیار کیا. یعنی کہ جب انہوں نے سنا کہ نبی آئے ہیں تو انہوں نے ان کے لیے کھانا تیار کیا اور اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا صدقہ ہے. تو آپ نے اپنے اصحابہ کو کہا کھاؤ، اور خود نہیں کھایا. چنانچہ میں واپس آ گیا، پھر کچھ کھانا اکٹھا کیا اور اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ نے فرمایا، سلمان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ہدیہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور کھایا، اور ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کو بھی فرمایا کہ کھاؤ. تو میں نے کہا آپ مجھے نصارہ کے متعلق بتائیں. یعنی حضرت سلمان فارسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نصارہ کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں کوئی خیر نہیں ہے. آپ نے یہ کیوں کہا کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ان کا پورا دین بگڑ چکا تھا، بہت کم لوگ تھے جو صحیح دین پر تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی کا بڑا دل بوجھل ہوا، کیونکہ اس وقت تک وہ اسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے. تو وہ بوجھل دل کے ساتھ میں اٹھ آیا. تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ. تو یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی اس کو، یہ آیت نازل ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف پیغام بھیجا اور فرمایا، سلمان یہ آنسو والے تیرے وہ ساتھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جن کا ذکر فرمایا ہے. تو یہ جو حدیث ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ المعجم الکبیر میں ہے. اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ یہاں پر ان دو آیات میں، پچھلی آیت میں اور اس میں، آیت 83 اور 82 اور 83 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن نصارہ کی تعریف فرمائی ہے، یہ وہ نصارہ تھے جو ابھی حق پر تھے اور وہ صحیح دین کو فالو کر رہے تھے. اور ان میں سے ظاہر حضرت سلمان فارسی بھی تھے. تو جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نصارہ میں کوئی خیر نہیں ہے، تو ان کو دکھ ہوا کہ میں خود تو اسی مذہب سے آیا ہوں اور میرا دل تو اچھا ہے. تو مگر اللہ تعالیٰ نے جب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان آیات کو جب نازل ہوئی، تو اور یہ اس کی شان نزول ہے، ان آیات کا شان نزول اس کو بتایا جاتا ہے. تو پھر سلمان فارسی کو خوشی ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لوگوں کی ان کی طرح کے لوگوں کی مثال قرآن میں اس طرح دی کہ وہ ان کا دل ایسا ہے کہ قرآن جب سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں.
اسی طرح نجاشی تھا، تو نجاشی جو تھا وہ جو یہ بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ تھا حبشہ کا، ٹھیک ہے. جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ ظلم ہو رہا تھا، تو آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ آپ لوگ ہجرت کرو حبشہ میں. اب آپ چونکہ آپ نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ عادل بادشاہ ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. تو پہلی ہجرت جو اسلام میں ہوئی تھی وہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی اور کچھ مسلمانوں نے کی تھی. تو جب وہ مسلمان حبشہ میں جا کے رہنے لگے تو جو قریش تھے ان کو اچھا نہیں لگا کہ یہ کیسے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے یہ مسلمان اور وہاں جا کے رہ رہے ہیں. تو انہوں نے وہ پیچھے گئے اور ان کے نجاشی کے بادشاہ، ان کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے، نجاشی سے کمپلین کی کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ بے دین ہو گئے ہیں اور ہمارا دین چھوڑ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو آپ لوگوں کو پسند نہیں آئیں گی. تو اس نے پھر حضرت نجاشی نے مسلمانوں کو بلوایا اور حضرت جعفر جو تھے وہ حضرت علی کے چھوٹے بھائی تھے، وہ گئے اور ان کے ساتھ اور مسلمان گئے. حضرت جعفر کو انہوں نے اپنا لیڈر بنایا تھا، تو انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی نجاشی کی ریکویسٹ پر. نجاشی نے کہا کہ تم کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے یہ سورہ مریم کی تلاوت کی جس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی والدہ کا ذکر تھا. تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے کہا کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اس سے ایک تنکا بھی زیادہ نہیں تھے جو اس قرآن میں بتایا گیا ہے، یعنی اللہ کے نبی اور رسول تھے. اور یعنی کہ انہوں نے نفی کر دی کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس خوشی سے کہ جس نبی کا مجھے انتظار تھا یہ وہی نبی کی طرف آیا ہے یہ کلام. تو یعنی کہ یہ مسلمان ہو گئے. وہ پھر وہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، نجاشی نے، وہیں کے حاکم تھے. لیکن جب اس کا انتقال ہوا حبشہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے مدینہ میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی، ٹھیک ہے. حضرت جبرائیل نے آپ کو بتایا نجاشی کے انتقال کی، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ جو تھی وہ مدینہ میں پڑھائی تھی. ظاہر ہے وہ ایک تو عیسائی ملک تھا تو وہاں تو ان کی کوئی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پڑھائی تھی. تو یہ جو ہے سورہ آل عمران 199 اور سورہ قصص 52-55 میں بھی یہ ان کا ذکر ہے. تو بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیت کیا بتائی کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، ایسے جو سچے عیسائی تھے جو اس وقت ابھی موجود تھے تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. دیکھیں اس کے مقابلے میں یہودی جو تھے وہ اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ ان کے اندر بہت کم لوگ تھے جو صحیح دین پر تھے. تو بہرحال اور ان کی دعا دیکھیں، یقولون، وہ دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، فاکتبنا، بس ہمیں لکھ لے مع الشاہدین، تو ہمیں گواہوں میں لکھ دے. تو گواہوں سے علماء نے اس کی کیا توجیہ کی ہے کہ ایک تو یہ کہ دیکھیں ان کی کتابوں میں انجیل میں بھی ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دینا ہے، ان کو ان کا ساتھ دینا ہے. تو گویا کہ ہمیں مسلمانوں میں لکھ لے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسلمانوں مومنوں میں لکھ لے. تو ایک تو یہ دنیا کے لحاظ سے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ مانا اور آپ کی کلام کی، آپ کی رسالت کی ہم نے اور توحید کی گواہی دی، یعنی ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا. دوسرا معنی یہ کہ قیامت میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو گواہی دینی ہے دوسرے انبیاء کی قوموں پر، اور وہ جب انبیاء سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان کی قوموں سے تم نے ان کو میسج پہنچایا تھا اللہ کا، وہ کہیں گے ہاں. پھر ان کی قوموں سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے نبی کی بات مانی تھی، تو وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا. تو پھر مسلمانوں کو بلایا جائے گا، مسلمان گواہی دیں گے کہ ہاں، جسے مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام اپنی
قوم کو 950 سال تک انہوں نے اللہ کی دین پہنچانے کی کوشش کی تھی، تبلیغ کی تھی. تو مسلمان جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنے سالوں تک 950 سال تک اپنی قوم کو آپ کا پیغام پہنچایا تھا. تو یہ ہم کیسے گواہی دیں گے، مسلمان کیسے گواہی دیں گے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، تو ہم قرآن کی روح سے ہم شاہدین میں سے ہوں گے. مسلمان جو ہیں وہ گواہی دیں گے اس بنا پر کہ ہم قرآن میں اللہ نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں، پچھلے انبیاء کی جو خبریں دی ہیں، اس لحاظ سے ہم دوسری قوموں پر ہم گواہ بنیں گے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کیا تھا. تو بہرحال یہ دونوں معنی کیے گئے کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل کر لے اور ہمیں بھی توحید کی گواہی دینے والوں میں شامل کر لے. پھر آگے ہے وما لنا، اور کیا ہے ہم کو، لا نؤمنو، ہم نہ مانے نہ ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وما، اور جو جاءنا آیا ہمارے پاس، من الحق، حق میں سے، یعنی قرآن اور حدیث جو ہمارے پاس آئی، جو اللہ کا پیغام کتاب کے ذریعے، حکمت کے ذریعے آیا ہمارے پاس، اور ہم اللہ پر کیوں ایمان نہ لائے اور کیوں نہ ہم قرآن و حدیث پر ایمان لائے. وَنَطْمَعُ، اور ہم امید رکھتے ہیں، طمع رکھنا اردو میں بھی طمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم خواہش رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، ان یہ کہ یدخلنا، داخل کر لے گا ہم کو، ربنا، ہمارا رب، مع، ساتھ، القوم، قوم کے، الصالحین، صالحین کے ساتھ ہم کو بھی داخل کر لے گا اللہ تعالیٰ. ہم یعنی آخرت میں بھی ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کر دے گا. ہمیں اللہ سے یہ امید ہے کیونکہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں سبحان اللہ، فوراً اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دے دی کہ ان کی یہ دعا قبول ہوئی. فَأَصَابَهُمْ، پس اصابہ، ثواب سے ہے. ثواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب ہمارے اعمال کا ہمیں اچھا اجر دیتا ہے تو عطا کیا اللہ نے ان کو، اللہ نے، بیما، ساتھ اس کے جو، بوجہ اس کے جو، قالو، انہوں نے کہا، جناتن، باغات میں، تجری، بہتی ہے، من، سے، تحتہا، جس کے نیچے سے، الانہار، نہریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین جمع ہے اور خالد اس کی واحد ہے، انہار جمع ہے، اس کی واحد ہے نہر. ذالک، یہ اس وجہ سے، یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے، المحسنین، محسنین احسان کرنے والا، حسن کوئی بھی اچھی چیز، تو جو نیکی کرنے والے، نیکیوں کو حسنات کہتے ہیں، اور محسن نیکی کرنے والے کو، اور یہ جمع ہے محسنین، یا نون ہٹا دیں گے تو المحسن. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اسی طرح جزا دیتا ہے کہ ان کو جنت میں داخل کرتا ہے. والذین، اور جو لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک، یہی لوگ، اصحاب الجحیم، یہ ساتھی ہیں. اصحاب جمع ہے صاحب کی، صاحب واحد ہے. الجحیم، جحیم جہنم. تو ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کیا اور جھٹلایا، انبیاء کو جھٹلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا، تو پھر وہ، اور قرآن کو جھٹلایا، تو وہ کیا ہے؟ وہ جہنم والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جہنم سے، اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں داخل کر لے، آمین. تو الحمدللہ ہمارا سبق پورا ہوا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان مثالوں کو صرف ایسے ہی لیکچر کی طور پر نہ لیں، بلکہ ان کو سمجھیں اور ان پر خود کو جج کر کے دیکھیں، اس آئینے کے طور پر لیں اس قرآن کو، اور ہم اپنے اعمال کو درست کرتے جائیں انشاءاللہ، یہاں تک کہ ہم محسنین میں شامل ہو جائیں. آمین. اللہ تعالیٰ